کہ بھائی بہن موجود ہیں اس کے پاس، یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی موت سے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور انسان اپنے وقت پر اپنی جان دے دیتا ہے، اور جسم سے جب روح نکلتی ہے اور نزع کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے تو انسان شدید ترین تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اس وقت کوئی اس کے کام نہیں آتا۔ موت کے وقت کی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہے کہ جس سے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور دعا فرماتے ہیں آپ، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ ہم موت سے پہلے اس تکلیف کو نہیں محسوس کر سکتے، چنانچہ اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی روح نکلنے کا وقت ہو اور تم وہاں بیٹھے ہو تو تم اس سے یہ مت کہنا کہ کلمہ پڑھ، یہ مت کہو اس سے۔ کیوں؟ اس وقت وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے تم کہو کلمہ پڑھ، وہ الجھ کے کہہ دے میں نہیں پڑھتا، اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو جائے تو موت کفر پر ہو۔ تو کیا فرمایا گیا کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اس سے مت کہو کہ کلمہ پڑھ، اس کے سرہانے بیٹھ کر خود کلمہ پڑھ لینا، ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے سن کر اللہ اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ غور کرو، فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو تین چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور دیکھو اس کے ساتھ ان تین چیزوں میں سے قبر میں کون سی چیز جاتی ہے؟ فرماتے ہیں نمبر 1 مال و دولت کو چھوڑتا ہے، نمبر 2 رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، نمبر 3 اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے، اور روح نکل گئی اس کی، یہ تین چیزیں اس نے چھوڑی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی تجھے مرنے کے بعد غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر گھر کی دہلیز سے تیرا جنازہ باہر نکالا جاتا ہے، مال و دولت تو تیرا ساتھ اسی وقت چھوڑ دیتا ہے، تیرے ساتھ الماری کی چابیاں نہیں جاتی، روپے کی گڈیاں نہیں جائیں گی، بینک کی کاپیاں نہیں جائیں گی۔ مثل مشہور ہے کہ کفن میں تو جیب ہوتی ہی نہیں، تو جیسے ہی تجھ کو کفن میں لپیٹ کر جنازہ گھر سے باہر نکالا، مال و دولت نے تو یہیں تیرا ساتھ چھوڑ۔ اب تیرے رشتہ دار ہیں جو تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رشتہ دار جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو یہ مردہ بولتا ہے۔ تو بھائی تم نے کسی مردے کو بولتے ہوئے سنا ہے؟ بولو زور سے۔ تم یہ کہو ہم نے نہیں سنا، مگر اگر آقا کہتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ بولتا ہے۔ کیسے بولتا ہے؟ دیکھو آقا کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو جب اس کے رشتہ دار اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ بولتا ہے اور کہتا ہے ارے لوگوں مجھے میری آخری منزل تک جلدی سے پہنچاؤ، مجھے وہاں جلدی پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا۔ وہ بولتا رہتا ہے اور اس کی بولی کو آسمان و زمین کے درمیان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جناتوں کی۔ آقا فرماتے ہیں نہ انسان سنتا ہے نہ جنات سنتا، بقیہ سب سنتے ہیں۔ اور جب کسی گناہگار کا جنازہ اس کے رشتہ دار اٹھا کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔
مجھے کہاں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں؟ آقا صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی چیخ و پکار سنا سکتا ہوں، مگر اس کی چیخ و پکار اتنی بھیانک ہو جاتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم سن لو گے تو بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، اس طرح رشتہ دار جنازے کو لے کے قبرستان تک پہنچتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ قبر کے کنارے جنازہ رکھا جاتا ہے، چارپائی رکھی گئی، اب جنازے کو قبر میں اتارنے کا وقت ہے تو سب لوگ چاروں طرف قبر کے کھڑے ہیں، کوئی نہیں اترتا۔ دو آدمی سہارے کے لیے اترتے ہیں تاکہ جنازے کو سہارا دے کر قبر تک پہنچا دیں، اور جب قبر میں لٹا دیتے ہیں تو وہ جو دو اندر گئے تھے وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں۔ تیرا باپ بھی کھڑا ہوگا، تیرا بھائی بھی کھڑا ہوگا، تیرا دوست بھی کھڑا ہوگا، تیری اولاد بھی کھڑی ہوگی، لیکن کوئی بھی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں۔ یہ سارے رشتہ دار تجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ بڑا فخر کرتا تھا اپنے کٹمب پر، بڑا فخر کرتا تھا اپنی برادری پر، بڑا فخر کرتا تھا اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد پر۔ دیکھ آج تو تنہا ہے، کوئی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی قبر بند ہوتی ہے اور رشتہ دار واپس جانے لگتے ہیں تو خدا اس مرنے والے کے کانوں میں سننے کی طاقت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ واپس جانے والے رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے۔ سوچو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ سب مجھے تنہا چھوڑ کر کے واپس جائیں۔ مال و دولت نے پہلے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار بھی تجھے تنہا چھوڑ کے جائے۔ آقا فرماتے ہیں رشتہ دار قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے قبر میں؟ فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کی قبر ایک طرف سے پھٹے گی اور قبر کے اندر ایک بہت خوبصورت انسان داخل ہوگا۔ وہ مرنے والا سوچے گا میرے رشتہ دار تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، یہ کون ہے جو میری قبر میں آ گیا؟ اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ تو جیسا خوبصورت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو ہے کون؟ میری قبر میں کیوں آ گیا؟ وہ آنے والا کیا جواب دے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں تو نے جو نیکیاں کی تھی خدا نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے ساتھ کر دیا، اب میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس شخص کے آنے کی برکت سے اللہ اس کے قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا، اس کی قبر کو روشن فرما دے گا، اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازے اور کھڑکیاں کھول دے گا۔ دیکھو قبر میں کون ساتھ گیا؟ مال و دولت ساتھ نہیں گیا، رشتہ دار ساتھ نہیں گئے، انسان کا عمل ساتھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، خطاکار ہوتا ہے تو اس کی قبر کبھی گوشہ کونا پھٹے گا اور اس کی قبر میں بھی ایک شخص داخل ہوگا جو نہایت بدصورت ہوگا، ڈراؤنی شکل کا ہوگا۔ اس کو غم ہوگا کہ میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے، اور اب دیکھے گا اس ڈراؤنی شکل کے انسان کو تو گھبرا جائے گا، کہے گا تو ہے کون؟ اتنی بری شکل تو میں نے آج تک دیکھی نہیں، تو میری قبر میں کیوں گھس آیا؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے پاپ کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، خدا کی جو نافرمانیاں کی تھی، خدا نے تیرے پاپ کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کی قبر کی دونوں دیواریں کھسکنے لگے، ادھر کی دیوار بھی ملنے لگے گی، ادھر کی بھی ملنے لگے گی۔
فرماتے ہیں دونوں دیواریں ملتے ملتے اتنی مل جائیں گی کہ اس مرنے والے کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھس جائیں، اور پھر خدا اس کے قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کر دے گا۔ میرے دوستو، میں نے کوئی قصہ کہانی نہیں سنایا ہے آپ کو، یہ آقا کا فرمان ہے جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا۔ اب میرا ایک سوال ہے، میوات کے لوگوں، مجھے جواب دینا زور سے، کیونکہ جو تم جواب دو گے وہ تمہارا رب سنے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ یہ بتاؤ کہ تم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ قبر میں ہر ایک کو ایک ساتھی ملے گا، کسی کو اچھا ساتھی ملے گا، کسی کو برا ساتھی ملے گا۔ قبر کسی کی جنت کے باغ میں تبدیل ہوگی، کسی کی قبر جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو اس کے لیے دنیا کی اس زندگی میں کچھ کرنا پڑے۔ کہ بھئی کرنے کو تیار ہو؟ صرف 5 کام ہیں۔ جس نے یہ 5 کام کیے میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ رب ذوالجلال اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میں ایک ایک کر کے ان 5 کاموں کو بیان کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم سن کر کے ان پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو سب سے پہلا کام یہ کہ آج سے طے کرو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہے۔ میرے دوستو، اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر صرف جمعے کی پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، محلے والے گھر والے سب کہتے ہیں بڑا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا نماز پڑھتا تو ہے، روزانہ پڑھتا ہے، لیکن کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا اور کبھی فجر میں پڑھا سو رہا ہے۔ سن لو کان کھول کر، جس نے 2 پڑھی 3 چھوڑی، یا 3 پڑھی 2 چھوڑی، یا صرف جمعے کی پڑھی، تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ خدا کہتا ہے 5 نمازیں ہیں، تو کہتا ہے میں تو 2 پڑھوں گا۔ خدا کہتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، تو کہتا ہے میں تو جو جی چاہے گا پڑھوں گا، جب جی نہیں چاہے گا نہیں پڑھوں گا۔ یاد رکھ، وہ رب بڑا طاقتور ہے، ڈر اس سے، وہ تیری آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین سکتا ہے، وہ تجھے اپاہج اور مجنون بھی بنا سکتا ہے، وہ تیرے پیروں سے چلنے کی طاقت کو بھی چھین سکتا ہے، مگر وہ رحیم و کریم ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑتے رہے، وہ ہمیں کھانے کو دیتا رہا، ہم نمازوں کو چھوڑتے رہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، ہم نمازوں کو چھوڑتے رہے، وہ ہماری مدد اور نصرت فرماتا رہا۔ اس رب کے قربان جاؤ اور آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کچھ لوگوں کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مدرسے میں بیٹھنے والے نہیں، وہ تو اچھے لوگ ہیں ہی۔ پھر کون لوگ قابل تعریف ہیں؟ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ان کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ جو حج اور عمرے پر جا رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں۔ یہ اللہ ان میں خوبی کیا ہے؟ فرماتا ہے ان میں خوبی یہ ہے کہ وہ بازاروں میں ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہیں، لین دین میں مصروف ہیں، مگر جیسے ہی مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے،
وہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اپنے رب کے گھر میں آ کر اپنا ماتھا رب کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ بڑی خوبی کے لوگ ہیں کہ دنیا ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روک رہی۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہو، نہیں، تم دنیا کے کاموں میں لگو، لیکن اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ مجھے نماز کی طرف سے غفلت نہیں برتنی ہے، اور طے کرو، میرے ساتھ بولو کہ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے مریں گے اور مرتے مرتے پڑھیں گے، تو پھر دیکھو اللہ تمہیں قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے اور تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ عمل کرو گے اس پر؟ دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور تمہاری قبر جنت کا باغ بن جائے، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کروں گا۔ میں بھائی کے حق کو ادا کروں گا، بہنوں کے حق کو ادا کروں گا، کاروبار میں شریک پارٹنر کے حق کو ادا کروں گا، پڑوسی کے، جو انسانوں کے حق کو ادا کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ تیرے پاس طاقت تھی، تو نے غریب کا حق مارا، تیرے پاس دولت تھی، تو نے اپنے پڑوسی، غریب پڑوسی کی زمین دبا دی، تو نے اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیا۔ یاد رکھ، تو اپنی بےایمانی کو اپنے جیسے انسانوں کی نظروں سے چھپا سکتا ہے، مگر اپنے رب کی نظر سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ تو دیکھ رہا ہے، بتا وہ کل تیرے گریبان کو پکڑے گا تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ آج مسلمان بےایمانی اور حق تلفی کے گناہ میں گلے تک دھنسا ہوا ہے۔ موت کا خوف دل سے نکل گیا، قبر کا تصور ذہن سے مٹ گیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، طے کرو کہ جس کا جو حق ہماری طرف نکلے گا ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دیں گے۔ کسی کی حق تلفی کر کے دنیا سے جانا یہ کتنا بڑا پاپ ہے۔ کسی کی دعا، کسی کی بخشش، ایصال ثواب تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ مدینہ المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مدینہ کے ارد گرد گاؤں دیہات میں بھی اگر کسی کی وفات ہو جاتی تو لوگ اپنے مرنے والے کا جنازہ کندھوں پر اٹھا کر مسجد نبوی لے کے آتے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ آقا اس کی نماز جنازہ پڑھا دے، کیونکہ صحابہ کرام کو یقین تھا کہ جس کی نماز جنازہ آقا پڑھا دیں گے اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ جنازہ رکھا ہوتا، آقا آگے بڑھتے اور نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے پوچھتے کہ اس کی گردن پر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ یہ شخص کسی کا حق مار کے تو دنیا سے نہیں گیا ہے۔ اگر پتہ چلتا کہ اس کی طرف کسی کے پیسے نکل رہے ہیں، اس نے کسی کا حق مارا ہے، تو آقا پیچھے ہٹ جاتے اور فرماتے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفن کر دو، میں نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھوں گا۔ علماء کیا لکھتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ آقا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے فرماتے تھے کہ جو حق تلفی کا گناہ کر کے گیا ہے وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا پاپی ہے کہ نبی کی دعاؤں سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ یہ گاؤں دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں، گاؤں میں
زمینوں کا جھگڑا اتنا عام ہے کہ کوئی گھر اس سے پاک نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں گاؤں والوں سے کہ زمینوں پر مت جھگڑو، تمہیں تو صرف اتنی زمین چاہیے کہ جتنی زمین میں تمہاری لاش کو دفن کیا جا سکے، بقیہ سب چھوڑ کے چلے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، طے کرو انشاءاللہ حق تلفی کے گناہ سے زندگی کے آخری سانس تک بچتے رہیں گے۔ جب تم لوگوں کے حق کو ادا کر کے جاؤ گے قبر میں، تو اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا اور تمہیں قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے۔ تو بھائی اس پر عمل کرو گے؟ نمبر 3، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام سن لو میوات کے لوگوں، وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تو نے کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی، تو تو ظالم ہے، وہ مظلوم ہے، اور خدا کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے، خدا کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آج مسلمان اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم کسی کو زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہمارے دلوں سے اس گناہ کی برائی نکل گئی ہے۔ اور جب کسی گناہ کی برائی دل سے نکل جائے، یہ انسان کی بربادی کی آخری سٹیج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مر جائے گا مگر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ تو آدمی گناہوں سے کرتا ہے، اور گناہ کی برائی دل سے نکل گئی تو توبہ کیوں کرے گا؟ آؤ ہم طے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کی زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم ایک دوسرے کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، ہاتھ سے اگر کم تکلیف پہنچاتے ہیں تو زبان سے تکلیف پہنچانے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ جہاں 2 آدمی بیٹھیں گے وہاں تیسرے کی برائی شروع ہو گئی۔ مرکز والے شورا والوں کی برائی کر رہے ہیں، شورا والے مرکز والوں کی برائی کر رہے ہیں، اور کہاں بیٹھ کر؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، کہاں دین کے نام پر اپنے اوقات لگا رہے ہیں فی سبیل اللہ، چلے میں 40 دن میں 3 دن میں نکلے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ برائیاں ہو رہی ہیں۔ بتاؤ خدا کو کیا منہ دکھائے گا انسان؟ اپنی زبان کی حفاظت کر۔ میں مدرسے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپس میں بیٹھ کر کے کسی دوسرے کی برائی اور غیبت مت کرو۔ ہم جب برائی کرتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپ کے سرگوشی میں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہاری ایسی کی تیسی۔ کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہوں، اور دیکھو جب تم 3 آدمی بیٹھ کر چپ کے باتیں کرتے ہو، بکواس کرتے ہو، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، تو سن لو تم وہاں 3 نہیں ہوتے، چوتھا میں ہوتا ہوں۔ اور جب تم 4 بیٹھ کر چپ کے باتیں کرتے ہو تو تم 4 نہیں ہوتے، 5واں میں ہوتا ہوں۔ اور یاد رکھو تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنی زبان سے بھی کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، زبان کی حفاظت کرو۔ ایک صحابی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ عبادتوں کی نصیحت فرمائی. فرمایا معاذ کیا میں تمہیں ابواب خیر نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا حضور ضرور بتائیے. فرمایا صدقہ خیرات کیا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، جہاد فی سبیل اللہ کیا کرو، نفلی روزے رکھا کرو. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں ان نصیحتوں پر عمل کروں گا. آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ ان تمام نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ تہجد کب قبول ہوگا، صدقہ خیرات کب قبول ہوگا، جہاد کب قبول ہوگا، نفلی روزے کب قبول ہوں گے، تمہیں معلوم ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم. فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری تہجد کی نماز کو قبول کرے، تمہارے صدقہ خیرات قبول کرے، تمہارا جہاد فی سبیل اللہ قبول کرے، تو اے معاذ ہمیشہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا. جب زبان قابو میں ہوگی تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے. اور اگر زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو بڑی سے بڑی نیکی تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتر جائے. آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کریں. کسی مسلمان کی عزت کو داغدار مت کرو. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک آدمی سے جڑے ہیں دوسرے سے نہیں جڑے، اچھی بات ہے، جس سے جی چاہے جڑو اور جس سے جی نہ چاہے مت جڑو. کوئی نہیں کہتا کہ ہر ایک سے جڑو، مگر کسی کو ذلیل مت کرو، کسی کی عزت سے کھلواڑ مت کرو. کیوں؟ آقا کیا کہتے ہیں ایک حدیث شریف میں؟ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں تشریف لے گئے اور حرم مکی میں آپ داخل ہوئے. آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی. آپ نے کعبے کو دیکھ کر کہا اے رب یہ تیرا بڑا مقدس گھر ہے، بڑا باعزت گھر ہے، بڑا برکت والا گھر ہے، لیکن اے رب آگے کہتے ہیں آپ، لیکن اے رب ایک مسلمان کی عزت تیرے نزدیک کعبۃ اللہ کی عزت سے زیادہ بڑھتی ہے. علماء نے کیا لکھا ہے اس کا مطلب؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہتھوڑا لے کے کعبے کو گرا دے اور دوسرا شخص کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کر دے تو یاد رکھو مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنے والا کعبۃ اللہ کو گرانے والے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور آج یہ گناہ امت میں عام ہو رہا ہے. آپ ہم طے کریں کہ ہم اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور اپنی زبانوں کو بھی قابو میں رکھیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس نے دوسرے کی عزت کی حفاظت کی تو میں اسے یقین دلاتا ہوں خدا قبر میں اس کی حفاظت کرے. جس نے کسی کی عزت کو نیلام کیا خدا قبر میں اس کی پکڑ کرے. اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں اچھا ساتھی ملے اور تمہاری قبر جنت کا باغ بنے تو طے کرو تیسرا کام یہ کہ ہم کسی کو نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں گے نہ اپنی زبان سے. تو بھائی اس پر عمل کرو گے. چوتھا کام، دیکھو مرنا تو ہے، ایک دن قبر میں تو جانا ہے، تو یعنی ابھی سے کرو. ایک چوتھا کام، اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جن میں ہم اور آپ گھرے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں. اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو ایک چوتھا کام بھی کرو. اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد اور جلن کو پیدا نہیں ہونے. تیرا دل حسد اور جلن سے پاک اور صاف ہوگا تو خدا قبر میں تیری حفاظت کرے. اور اگر تیرا دل حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کر رہا ہے تو تیرے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے، لوگ کسی کی عزت کر رہے ہیں تو تیرا دل دکھ رہا ہے،
کوئی ترقی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے تو تیرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، یاد رکھو اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے دکھوں سے بے چین نہیں ہے، دوسروں کے سکھوں سے بے چین ہے۔ ہم اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، دوسرے کا سکھ ہمیں دکھ دے رہا ہے، یہ حسد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایاک والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ حسد سے اپنے دل کو پاک کر، ورنہ یاد رکھ یہ حسد کی بیماری تیری نیکیوں کو اس طرح کھا کے ختم کر دے گی جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے ختم کر دے گی۔ میری طرح کے سفید کپڑے پہن لیے، وہ رب تو تیرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تیرے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ سال بھر کی نمازیں، 50 سال کے روزے، تراویح، صدقہ، خیرات، یاد رکھو یہ ساری نیکیاں تیرے ساتھ ہیں، لیکن 1 منٹ کا حسد 60 سال کی عبادتوں کو جلا کے خاک کر دے۔ ایاک والحسد، کیوں؟ یہ حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو جلا کے ختم کیوں کر دیتی ہے؟ اتنی بری بیماری کیوں ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے ذکر فرمائی، اور وجہ کیا ذکر فرمائی؟ غور کرو بات کا۔ وہ کہتے ہیں کسی آدمی نے اپنا اچھا گھر بنایا، تجھے اس کے گھر سے جلن ہے، حسد ہو رہی ہے، تو یہ بتا کہ اس کو نیا گھر بنانے کا اسے موقع کس نے دیا؟ بتاؤ بھائی، اللہ۔ کوئی ترقی کر رہا ہے تو ترقی کے راستے اس کے لیے کس نے کھولے؟ اللہ نے۔ کسی کی عزت بڑھ رہی ہے تو عزت دینے والی طاقت کس کی ہے؟ اور ہم اس سے حسد کر رہے ہیں، وہ یا ہم خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو خدا کے فیصلے سے ٹکرائے، نعوذ باللہ، جو خدا کے فیصلے کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کرے، تو یاد رکھو اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جن کی طرف سے ہمارا دل صاف ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھو، علماء نے دل کو صاف کرنے کے 2 نسخے بیان کیے ہیں، وہ بھی میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اپنا دل صاف کرنا چاہتے ہو، مگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی طرف سے دل صاف ہی نہیں ہوتا، برائی ہے اس کی آپ کے دل میں، تو 2 کام کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے۔ پہلا کام یہ کہ جب بھی وہ شخص تمہارے سامنے آئے تو تم اس کو سلام کرنے میں پہل کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے دل کو صاف کرے، یہ سلام کی برکت ہے۔ اور ایک دوسرا کام بھی کرو، اگر کسی کی طرف سے دل میں حسد ہے، جلن ہے، برائی ہے، اور دل صاف ہی نہیں ہوتا، تو فرمایا گیا کہ رات میں یا نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر کے اپنے لیے دعا کرو تو پہلے خیر کی دعا اس کے لیے کرو، بعد میں اپنے لیے کرو۔ جب تم اپنی دعائیں خیر میں اس کو یاد رکھو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے دل کو صاف کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ دل میں ہم میں سے کسی کے دل میں کس کی برائی ہے۔ اگر نام آ جائے تو فوراً دل میں کہو، اے اللہ، میں اپنے دل سے اس کی برائی کو نکالتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کہ ہم یہاں سے صحیح سالم اپنے گھر پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں۔ جس نے اپنے دل کو حسد، بغض اور عناد سے پاک اور صاف کیا، یاد رکھو اس کو قبر میں اچھا ساتھی ملے گا، اور اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کرو گے؟ اور آخری چیز،
میں نے کہا تھا 5 کام کر لو، 5 میں سے کتنے کام آئے؟ کون کون سے؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 کسی کا حق نکلے تو اس کو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے ادا کر دو، اور تیسرے نمبر پر اپنی زبان سے ہاتھ سے کبھی کسی کو ناحق تکلیف مت پہنچاؤ، اور چوتھا کام یہ کہ اپنے دل کو حسد، بغض اور عناد سے پاک اور صاف رکھو، اور آخری کام اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں قبر میں بہترین ساتھی نصیب فرمائے اور تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو ایک 5واں کام بھی کرو، اور وہ یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے 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 دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ میں اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں۔ ہم نے کس کی نقل اتاری؟ غیروں کی نقل اتارتے ہیں، نبی کے دشمنوں کی نقل اتارتے ہیں، کافروں اور مشرکوں کی نقل اتارتے ہیں۔ نبی کے چہرے پر تو داڑھی تھی، نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کے دشمنوں جیسا اپنا چہرہ بنائے گا تو بتاؤ نبی کی شفاعت اس کو کیسے ملے گی؟ اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جس کی جیب میں پیسے اور ٹکے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ ان تمام خرافات کو انجام دیتا ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بیٹی یا بیٹے کی شادی میں پانی کی طرح پیسے بہانے والوں سے کہو کہ میاں سادگی سے کرو تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے مولانا صاحب بچوں ہی کے لیے تو دولت کمائی تھی، ان پر نہ خرچ کروں تو اور کس پر کروں؟ یہ دولت تیری نہیں ہے، اس کا مالک تو اوپر بیٹھا ہے۔ مالک تو وہ ہے، تو اپنی ماں کے پیٹ سے تو ایک دانہ گیہوں کبھی نہیں لے کے آیا تھا۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ چنانچہ کل میدان محشر میں وہ پوچھے گا کہ یہ بتا پیسہ تو نے کمایا تو کہاں سے؟ میں نے حلال طریقے سے کمایا۔ ٹھیک ہے حلال طریقے سے کمایا، مگر جو پیسے تیرے پاس آئے تو اس کا مالک تو نہیں ہے، اس لیے یہ بتا کہ خرچ کہاں کہاں کیا۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، خدا پوچھے گا کہاں سے کمایا اور یہ بھی بتا کہاں خرچ کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سنت کے مطابق ہر کام کرو، اللہ تمہارے ہر عمل میں نور کو پیدا کر دے۔ اور جب انسان سنت کو چھوڑتا ہے تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں وہ طے کریں کہ ہم نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجائیں گے انشاءاللہ، اور ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ میں اپنے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر سادگی کو اپناؤں گا، سنت کے مطابق شادی کے تمام کاموں کو انجام دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کہتا ہے اے نبی میرے ان بندوں سے پوچھئے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ تجھ سے کیوں نہیں محبت کریں گے؟ تیری نعمتیں تو بارش کی طرح ہر وقت ہمارے اوپر برستی رہتی ہے۔ اے اللہ ہمارے دل میں تیری محبت ہے۔ ہر آدمی یہی کہے گا۔ اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کو ایک کسوٹی پر پرکھیے، اگر اس کسوٹی پر یہ پورے اترتے ہیں تو ان کا محبت کا دعویٰ سچا ہے، ورنہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔
کسوٹی کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو میرے بندے مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جو میرے محبوب کی سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے میں سچا ہوگا، اور جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا وہ ایک مرتبہ نہیں 101 مرتبہ بھی خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا ہی مانا جائے گا، سچا نہیں مانا جا سکتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کیا کہتا ہے اے لوگوں تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کرو، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، پھر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب تم سنتوں پر عمل کرو گے تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو سنتوں کی برکت سے اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو یہ 5 کام ہیں، میں رات بھر بولتا رہوں تم رات بھر سنتے رہو، اس سے کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ جو سنا ہے اس کو دانت سے پکڑ لو اور طے کر لو کہ انشاءاللہ آخری سانس تک ان باتوں پر عمل کریں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ان باتوں پر عمل کر کے دنیا سے جاؤ گے تو خدا تمہیں قبر میں بہترین ساتھی نصیب فرمائے گا اور تمہاری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔